تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھول رہے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اثرات آپ دیکھیں تو آج تک موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں فروری اور مارچ 1846 کی، اور مقام ہے پنجاب کا شہر قصور۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی اینگلو سکھ جنگ وہ اپنے انجام کو پہنچ رہی تھی، اور قصور کی سرزمین پر جو فیصلے ہوئے انہوں نے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے برِ صغیر کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور خاص طور پر یہیں سے مسئلہ کشمیر کی بنیاد پڑی۔ اچھا، تو ہم نے جو ذرائع دیکھے ہیں اس گفتگو کے لیے، ان میں اس زمانے کے سرکاری خطوط بھی ہیں، مطلب جنرل گف اور گورنر جنرل ہارڈنگ کی خط و کتابت، پھر فوجی ریکارڈز ہیں، جیسے ایک لنکن شائر ریجمنٹ کا ذکر ملا، اور کچھ تاریخی کتابیں اور ذاتی خط وغیرہ بھی۔ یہ سب ملا جلا مواد ہے۔ تو آج ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کی تہہ تک پہنچیں۔ سبراؤں کی جنگ کے بعد قصور میں ہوا کیا؟ انگریز فوج وہاں کیسے پہنچی؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ سکھ دربار نے کیسے اطاعت قبول کی؟ اور وہ کون سی بات چیت تھی، کون سے سودے تھے پس پردہ جنہوں نے کشمیر کا مستقبل طے کیا؟ آئیے اس معاملے کو ذرا کھولتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 10 فروری 1846، سبراؤں کا میدان۔ یہ علاقہ اس وقت قصور کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک طرف ایسٹ انڈیا کمپنی، دوسری طرف سکھ خالصہ آرمی، ایک بہت بڑی جنگ۔ جی بالکل، یہ جنگ واقعی فیصلہ کن تھی۔ بعض مغربی مورخین نے تو اسے ہندوستان کا واٹرلو بھی کہا ہے۔ اس نے پہلی اینگلو سکھ جنگ کا نتیجہ بالکل واضح کر دیا تھا۔ سکھوں کی بہت بھاری شکست ہوئی، ان کی پوری دفاعی لائن تباہ ہو گئی، ہزاروں فوجی مارے گئے یا ستلج میں ڈوب گئے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ اس جنگ میں قصور کے اپنے لوگ بھی لڑے، جیسے شاہ نواز خان، جن کے والد کے نام پر قصور میں کوٹ فتح دین ہے، وہ بھی یہیں شہید ہوئے۔ اسی طرح شام سنگھ اٹاری والا، جو بہت بہادر اور معزز سکھ سردار تھے اور کبھی قصور کے حاکم بھی رہے تھے، وہ بھی اسی جنگ میں مارے گئے۔ ان کی موت کو سکھ تاریخ میں بڑے دکھ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور اسی جنگ کے بارے میں ایک متنازع بات بھی بار بار آتی ہے ذرائع میں، وہ سکھ کمانڈروں پر غداری کے الزامات، خاص طور پر لال سنگھ ڈوگرا اور تیج سنگھ۔ جی ہاں، یہ الزامات تو ہیں اور کافی سنگین ہیں۔ کئی تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ الزام یہ تھا کہ لال سنگھ، جو اس وقت وزیر اعظم تھے اور بہت طاقتور، وہ مبینہ طور پر انگریزوں سے ملے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قصور کا ہی ایک ایجنٹ تھا، نور الدین خان، اس کے ذریعے وہ میجر ہنری لارنس جیسے انگریز افسروں کو سکھوں کے منصوبوں کی خفیہ خبریں پہنچا رہے تھے۔ اور تیج سنگھ پر الزام ہے کہ انہوں نے جنگ کے ایک اہم موڑ پر اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا، جس سے شکست یقینی ہو گئی۔ اب یہ سچ ہے یا نہیں، حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن ان الزامات کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ سکھ قیادت کے اندرونی اختلافات اور ممکنہ طور پر غداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو سبراؤں میں اس شکست کے بعد انگریزوں کے لیے تو پنجاب کا دروازہ کھل گیا۔ ان کی پیش قدمی کیسی رہی پھر؟ شکست کے فوراً بعد انگریزوں نے بالکل وقت ضائع نہیں کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ غالباً 13 فروری کو ہی انہوں نے کشتیوں کا ایک بڑا پل بنایا ستلج پر، اور دریا پار کر کے پنجاب میں داخل ہو گئے۔ ان کا پہلا بڑا پڑاؤ تھا قصور۔ ایک برطانوی ریجیمنٹ ہے، لنکن شائر ریجیمنٹ، ان کے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ قصور پر بغیر کوئی گولی چلائے قبضہ کر لیا گیا۔ اس سے لگتا ہے کہ یا تو سبراؤں کی شکست نے سکھوں کی ہمت توڑ دی تھی، یا پھر قصور میں مقامی طور پر کوئی فوری مزاحمت نہیں ہوئی۔ تو انگریز فوج قصور میں آ گئی، اور اسی دن 13 فروری کو کمانڈر ان چیف جنرل سر ہیو گیف، انہوں نے قصور سے ہی گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ کو خط لکھا اور فتح کی خبر دی۔ اپنے خط میں اسے چوتھی اور شاندار فیصلہ کن فتح کہا۔ یہ تو بڑا سیاسی بیان بھی تھا نا؟ یقیناً یہ صرف فوجی رپورٹ نہیں تھی، اور قصور کا انتخاب بطور ہیڈ کوارٹر بھی اہم تھا۔ دیکھیں، قصور لاہور سے صرف کوئی 30-32 میل دور تھا، اور فیروز پور چھاؤنی سے 16 میل، یعنی لاہور پر دباؤ ڈالنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ اس وقت کے ایک آفیسر نے لکھا ہے کہ ستلج کے قریب زمین تو زرخیز تھی، پر قصور کے آس پاس زیادہ تر خشک علاقہ تھا، جھاڑیاں وغیرہ۔ ہاں، شہر کے قریب پرانی عمارتوں اور مقبروں کے کھنڈرات تھے جو اس کی تاریخی اہمیت بتاتے تھے۔ یہیں انگریزوں نے اپنا بڑا کیمپ لگا لیا۔
اور پھر اگلے ہی دن 14 فروری کو ایک بہت بڑی بات ہوئی۔ گورنر جنرل ہند سر ہنری ہارڈنگ وہ خود قصور پہنچ گئے۔ ان کی آمد کا کیا مطلب تھا؟ یہ تو بڑی غیر معمولی بات لگتی ہے۔ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گورنر جنرل کا خود جنگ کے اتنے قریب دشمن کے علاقے میں آنا یہ بہت کچھ ظاہر کرتا تھا۔ ہارڈنگ صرف منتظم نہیں تھے، وہ خود ایک تجربہ کار فوجی بھی تھے، نیپولین کے خلاف لڑ چکے تھے۔ ان کا قصور آنا یہ بتا رہا تھا کہ اب فیصلے فوجی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر ہوں گے۔ وہ خود مذاکرات کی نگرانی کرنے آئے تھے، اپنی شرائط منوانے آئے تھے۔ ان کی موجودگی نے صورتحال کی سنگینی اور انگریزوں کے ارادوں کو بالکل واضح کر دیا۔ اور آتے ہی انہوں نے ایک اہم اعلان جاری کیا، قصور سے 14 فروری کو، جسے ہم قصور اعلانیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس اعلان میں کیا تھا؟ اس کا اصل مقصد کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، یہ اعلان ایک طرح سے مستقبل کی برطانوی پالیسی کا خاکہ تھا۔ اس کے چند اہم نکات تھے۔ پہلا، کہ سکھ فوج کو ستلج کے پار سے نکال دیا گیا ہے، ان کی 220 سے زیادہ توپیں قبضے میں ہے۔ یہ تو ہوئی فوجی فتح کی بات۔ دوسرا، برطانوی فوج پنجاب میں داخل ہو چکی ہے، یہ قبضے کا اشارہ تھا۔ تیسرا، مقاصد بیان کیے گئے، برطانوی علاقوں کی حفاظت، انگریز سرکار کا وقار قائم رکھنا، اور جنہوں نے معاہدے توڑے، خاص طور پر 1809 کا معاہدہ، انہیں سزا دینا۔ اور چوتھا، جو سب سے اہم تھا، کہ جنگ کے تمام اخراجات یعنی تاوان وصول کیا جائے گا اور مستقبل میں امن کی ضمانت کے طور پر لاہور دربار سے سیکیورٹی لی جائے گی۔ یعنی یہ صرف فتح کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک طرح سے قانونی اور اخلاقی جواز بنایا جا رہا تھا سکھ سلطنت کو کمزور کرنے کا اور اپنا کنٹرول قائم کرنے کا، وہیں قصور میں بیٹھ کر۔ اس میں کوئی دھمکی بھی تھی؟ بالکل، اعلان میں صاف لکھا تھا کہ برطانوی فوج پنجاب پر تب تک قابض رہے گی جب تک یہ مقاصد پورے نہیں ہوتے، خاص طور پر تاوان کی وصولی اور سیکیورٹی کے انتظامات۔ لیکن ایک سفارتی پہلو بھی رکھا گیا۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ گورنر جنرل پنجاب میں ایک مضبوط سکھ حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ تھی کہ وہ حکومت اپنی فوج اور عوام کو قابو میں رکھے، مطلب انگریزوں کے خلاف نہ جانے دے۔ تو یہ ایک طرح سے لاہور دربار کو مذاکرات کی دعوت بھی تھی، لیکن بہت کمزور پوزیشن سے۔ اچھا، اسی دوران قصور میں انگریز فوج کی موجودگی پر ایک اور بات کا بھی ذکر ملتا ہے، مقامی آبادی کے ساتھ سلوک کے بارے میں۔ جی، ایک ذریعے میں یہ بات ملتی ہے کہ انگریز کمانڈروں نے سختی سے منع کیا تھا اپنی فوج کو کہ قصور شہر اور پاس کے گاؤں للیانی میں لوٹ مار نہ کریں، بلکہ حفاظت کے لیے گارڈز بھی لگائے تھے۔ شاید وہ مقامی آبادی کی ہمدردی جیتنا چاہتے تھے یا کم از کم مخالفت کم کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے 1857 کی جنگ آزادی میں قصور کے لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، کیونکہ انہیں 1846 کا یہ رویہ یاد تھا۔ اگرچہ یہ صرف ایک خیال ہے، اس کے کوئی پکے ثبوت نہیں ملتے۔ تو اب سٹیج تیار تھا، سکھ فوج ہار چکی، انگریز قصور میں، گورنر جنرل نے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ لاہور دربار نے کیا کیا پھر؟ لاہور دربار پر شدید دباؤ تھا۔ مہارانی جندہ کور، جو مہاراجہ دلیپ سنگھ کی والدہ اور ریجنٹ تھیں، وہ سمجھ گئیں کہ اب لڑائی ممکن نہیں۔ انہوں نے انگریزوں کا مطالبہ ماننے کا فیصلہ کیا۔ مہاراجہ دلیپ سنگھ، جن کی عمر اس وقت صرف 7-8 سال تھی اور تکنیکی طور پر وہ اب بھی انگریزوں کے اتحادی ہی شمار ہوتے تھے، کیونکہ جنگ کا اعلان تو فوج نے کیا تھا، مہاراجہ نے نہیں، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گورنر جنرل کے سامنے پیش ہوں۔ یہ پیشی کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ یہ ملاقات قصور کے قریب للیانی گاؤں میں، جو گورنر جنرل کا کیمپ تھا، وہاں ہوئی۔ تاریخ پر تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ 15 فروری کہتے ہیں، کچھ 16 فروری کی شام۔ خیر، نوعمر مہاراجہ دلیپ سنگھ اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ للیانی پہنچے۔ ان کی کونسل نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی، جنگی کارروائیوں پر اور اطاعت قبول کی۔ گورنر جنرل ہارڈنگ نے اطاعت قبول کرنے کے بعد مہاراجہ کے ساتھ ان کے رتبے کے مطابق سلوک کیا، عزت دی، لیکن پیغام صاف تھا کہ اب طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ تو للیانی، ایک چھوٹا سا گاؤں، وہ بھی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ لیکن یہ تو ہوئی رسمی کاروائی، اصل بات چیت تو پردے کے پیچھے چل رہی تھی، ہے نا؟ یہاں راجہ گلاب سنگھ کا نام آتا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
مہارانی جندہ نے اصل مذاکرات اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے جموں کے طاقتور حکمران راجہ گلاب سنگھ ڈوگرا کو اپنا نمائندہ بنایا۔ غلام سنگھ بہت ہی آپ کہہ لیں شاطر اور تجربہ کار سیاستدان تھے۔ وہ رسمی طور پر تو لاہور دربار کے ماتحت تھے، لیکن جموں اور پہاڑی علاقوں میں ان کی اپنی بہت مضبوط حیثیت تھی۔ اور اہم بات یہ کہ وہ پہلی اینگلو سکھ جنگ میں غیر جانبدار رہے تھے، تو انگریز بھی ان سے بات کرنے کو تیار تھے۔ ہارڈنگ کا کیا خیال تھا گلاب سنگھ کے بارے میں؟ ہارڈنگ نے اپنی بیوی کو ایک خط لکھا، اس میں راجہ گلاب سنگھ کو ویلکم ایمبیسڈر یعنی ایک خوش آئند سفیر کہا۔ یہ دلچسپ ہے کیونکہ ہارڈنگ جانتے تھے کہ گلاب سنگھ اپنے ذاتی مفاد کو ہی دیکھے گا، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ گلاب سنگھ ہی شاید وہ واحد شخص ہے جو لاہور دربار کو انگریزوں کی سخت شرائط منوا سکتا ہے۔ تو گلاب سنگھ تقریباً 15 فروری کو ہی قصور یا للیانی میں انگریز کیمپ پہنچ گئے اور فوراً ہارڈنگ اور ان کے مشیروں سے مذاکرات شروع کر دیے۔ تو کیا قصور یا للیانی میں ہی ان ابتدائی مذاکرات میں کچھ طے پا گیا تھا؟ کیا اسے معاہدہ قصور کہہ سکتے ہیں؟ وہ 15 فروری کی رات گئے قصور یا للیانی میں ہی طے ہو گئی تھیں۔ اسے باقاعدہ معاہدہ قصور شاید نہ کہیں، لیکن یہ وہ سمجھوتا تھا جس نے اگلے معاہدوں کی بنیاد رکھی۔ اس میں غالباً یہ طے ہوا: 1. لاہور دربار 1.5 کروڑ روپے تاوان دے گا، یہ بہت بڑی رقم تھی۔ 2. ستلج اور بیاس کے بیچ کا علاقہ جالندھر دواب وہ انگریزوں کو دیا جائے گا۔ 3. سکھ فوج کی تعداد بہت کم کر دی جائے گی اور وہ ساری توپیں جو انگریزوں کے خلاف چلی وہ بھی حوالے کرنا ہوں گی۔ 1.5 کروڑ روپے، یہ تو لاہور دربار کے لیے بہت ہی بھاری رقم رہی ہوگی، خاص طور پر جنگ کے بعد۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے تاریخ نے ایک نیا اور بہت اہم موڑ لیا۔ لاہور دربار کا خزانہ جنگوں، سازشوں اور بد انتظامی کی وجہ سے تقریباً خالی تھا۔ ان کے لیے 1.5 کروڑ روپے دینا مطلب ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ روپے دے سکتے تھے۔ اب انگریزوں کے لیے مسئلہ تھا، وہ تاوان بھی چاہتے تھے اور پنجاب کو کمزور بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر حل کیسے نکلا؟ یہیں پر گلاب سنگھ کا کردار پھر سے اہم ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا۔ جب یہ صاف ہو گیا کہ لاہور دربار پورا تاوان نہیں دے سکتا تو راجہ گلاب سنگھ نے ایک آپ کہیں حیران کن پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ جو بقایا رقم ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ یعنی 75 لاکھ روپے وہ خود ادا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پیشکش انہوں نے وہیں قصور میں مذاکرات کے دوران ہی انگریزوں کو کی۔ 75 لاکھ روپے، یہ بھی تو بہت بڑی رقم تھی۔ اس کے بدلے میں گلاب سنگھ کیا چاہتے تھے اور انگریز کیوں مان گئے؟ ظاہر ہے غلاب سنگھ کی نظر کشمیر پر تھی۔ انہوں نے اس رقم کے بدلے انگریزوں سے کشمیر اور اس سے جڑے پہاڑی علاقوں کی حکمرانی مانگی۔ انگریزوں کے لیے یہ سودا بہت فائدے مند تھا۔ ایک تو انہیں رقم مل رہی تھی، دوسرا وہ پنجاب کو مزید کمزور کر رہے تھے کیونکہ کشمیر سکھ سلطنت کا ایک بڑا اور اہم حصہ تھا۔ تیسرا، وہ گلاب سنگھ کو اپنا احسان مند بنا رہے تھے جو مستقبل میں ان کا وفادار اتحادی بن سکتا تھا اور پنجاب کے مقابلے میں ایک الگ طاقت بن سکتا تھا۔ تو یہ فیصلہ کہ کشمیر گلاب سنگھ کو دیا جائے گا، یہ بنیادی طور پر قصور میں ہی ہو گیا تھا۔ بالکل، یہ بات سب سے زیادہ قابل غور ہے۔ اگرچہ کشمیر کی باقاعدہ فروخت کا معاہدہ، جسے معاہدہ امرتسر کہتے ہیں، وہ 16 مارچ 1846 کو ہوا، لیکن اس کا بنیادی فیصلہ وہ قصور یا للیانی میں 15-16 فروری کے آس پاس ہونے والے مذاکرات میں ہی ہو چکا تھا۔ انگریزوں نے تاوان کے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ لاہور دربار سے تاوان کے بدلے ستلج بیاس دوابے کے علاوہ کشمیر اور ہزارہ کے علاقے بھی لے لیے جائیں اور پھر ان میں سے کشمیر اور ملحقہ علاقے گلاب سنگھ کو 75 لاکھ روپے میں بیچ دیے جائیں۔ جیسا کہ کئی ذرائع کہتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہے، قصور میں ہونے والا یہ سودا جو مسئلہ کشمیر کی بالکل ابتدا بنا۔ ایک پوری ریاست ایک فرد واحد کو بیچ دی گئی۔ کیا گورنر جنرل ہارڈنگ کے اپنے خیالات سے بھی اس حکمت عملی کی تصدیق ہوتی ہے؟ جی بالکل۔ ہارڈنگ نے قصور سے ہی جو خط اپنی بیوی کو لکھے، ان میں یہ اسٹریٹجی صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سکھوں کو قابو میں رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف ستلج پار اپنی پوزیشن مضبوط کی جائے اور دوسری طرف پنجاب کا حجم اور طاقت کم کی جائے۔
کشمیر کو الگ کر کے گلاب سنگھ جیسے دوست حکمران کو دینا اسی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ ایک بفر ریاست بنانا چاہتے تھے جو سکھوں کو الجھائے رکھے اور برطانوی مفادات کی حفاظت کرے۔ ذرائع میں اس فیصلے کی جو لمبے عرصے کے نتائج ہیں ان پر بھی بات ہوئی ہے، خاص طور پر 1947 کی تقسیم کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ نکتہ اٹھایا جاتا ہے اور اسے غیر جانبداری سے بیان کرنا ضروری ہے۔ کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر انگریز 1846 میں کشمیر کو گلاب سنگھ کو بیچنے کے بجائے سیدھا اپنے کنٹرول میں لے لیتے، جیسے بعد میں پنجاب کے باقی حصوں کے ساتھ کیا، تو 1947 میں تقسیم ہند کے وقت صورتحال شاید مختلف ہوتی۔ چونکہ کشمیر مسلم اکثریتی ریاست تھی تو برطانوی راج کے خاتمے پر تقسیم کے اصولوں کے تحت شاید اس کے پاکستان میں شامل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا۔ اس نظریے کے مطابق 1846 میں قصور میں ہونے والے اس مالیاتی سمجھوتے نے ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ بنا دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک تاریخی اگر مگر ہے، لیکن یہ اس فیصلے کی اہمیت کو ضرور اجاگر کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ فروری اور مارچ 1846 میں قصور صرف ایک شہر نہیں رہا، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا چوراہا بن گیا جہاں جنگی شکست، سفارتی چالیں، مالی مجبوریاں اور ذاتی خواہشات یہ سب آپس میں مل گئیں، اور ان سب نے مل کر نہ صرف پنجاب کی قسمت بدلی بلکہ بر صغیر کے نقشے پر ایک ایسا مسئلہ کھڑا کر دیا جو آج تک حل نہیں ہوا۔ سبراؤں کی جنگ سے لے کر گورنر جنرل کی آمد، قصور اعلانیہ، دلیپ سنگھ کی اطاعت اور آخر میں کشمیر کے سودے تک، ہر کڑی قصور سے جڑی ہے۔ یقیناً آج کی گفتگو کے اگر اہم نقاط دہرائے جائیں تو وہ یہ ہیں: پہلا، سبراؤں میں سکھوں کی فیصلہ کن شکست، جس میں قیادت کے اختلافات اور ممکنہ غداری کا بھی دخل تھا۔ دوسرا، انگریزی فوج کا تیزی سے قصور پر قبضہ اور وہاں ہیڈ کوارٹر بنانا۔ تیسرا، گورنر جنرل ہارڈنگ کا خود قصور آنا اور وہاں سے اعلانیہ جاری کرنا جس نے انگریزوں کے ارادے صاف کر دیے۔ چوتھا، نوعمر مہاراجہ دلیپ سنگھ کا للیانی میں ہتھیار ڈالنا۔ اور پانچواں، راجہ گلاب سنگھ کا نازک موقع پر سامنے آنا اور پھر اپنے مفاد کے لیے 75 لاکھ روپے کے بدلے کشمیر کا سودا کرنا، جسے انگریزوں نے اپنی اسٹریٹجی کے تحت قبول کیا۔ یہ واقعات کا وہ سلسلہ تھا جس نے آنے والی دہائیوں بلکہ صدیوں کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے۔ آج کی اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جسے شاید سننے والے خود سوچیں۔ اگر تاریخ کے اس نازک موڑ پر قصور میں ہونے والے ان دنوں میں کوئی ایک چیز مختلف ہوتی، مثلاً اگر لاہور دربار وہ 1.5 کروڑ روپے دے پاتا، یا اگر گلاب سنگھ وہ پیشکش نہ کرتے، یا پھر اگر انگریز اپنی ساری اسٹریٹجی کے باوجود کشمیر بیچنے کے بجائے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرتے، تو کیا آج جنوبی ایشیا کی سیاسی اور جغرافیائی حقیقت خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے ویسی ہی ہوتی جیسی ہم دیکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید تاریخ کے پاس بھی نہیں، لیکن یہ ان چند دنوں کی اہمیت کو ضرور واضح کرتا ہے۔ اس گہری تحقیق میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا شکریہ۔ اگلی بار